السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے سونے کے آداب اور جاگنے کے آداب پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی فکر کرو۔ عشاء کی نماز جب آپ ادا کر لیے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ جلدی سونے کی فکر کیجئے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام کا وقت ہو اس وقت بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، یا بچوں کو آپ خود گھر سے باہر نہ لے کے جائیں اپنے ساتھ، اس لیے کہ شیاطین اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ شیاطین اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ تو جب سورج غروب ہو رہا ہو، شام کا وقت ہو رہا ہو، اس وقت بچوں کو یا بچیوں کو نہیں نکلنا چاہیے۔ خاص طور سے جو گود میں بچے ہیں، نابالغ بچے، ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے کس وقت؟ جب سورج ڈھل رہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، البتہ اگر رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو پھر باہر نکل سکتے ہیں۔ یعنی جب سورج غروب ہو جائے، مغرب کے بعد آپ کو کسی ضرورت کی وجہ سے بچوں کو آپ باہر چھوڑ سکتے، جا سکتے ہیں۔ کوئی اشد ضرورت ہو، بہت سخت ضرورت ہو، لیکن بلا ضرورت بچوں کو، خاص طور سے بڑے اس میں الگ ہیں۔ بڑے چلیے کام کاج ہوتے ہیں تو وہ نکل گئے تو ان کے بارے میں نہیں ہے تذکرہ۔ خاص طور سے احادیث کے اندر یہ ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں، گود میں ہیں، اسی طریقے سے اور بھی جو ناسمجھ بچے بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو سورج ڈھلنے کے وقت ان کو باہر نہیں نکلنا دینا چاہیے۔ بہت جلدی شیطانی اثرات آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ جب عشاء کی نماز آپ لوگ ادا کر چکے، اس میں بڑے بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں،
یہ صرف مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد آپ جلدی سو جائیے، اور صبح میں آپ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جائیے، یعنی صبح سویرے جلدی اٹھیے اور عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ ہم نے آرام کے لیے پیدا کیا ہے، آرام کے لیے، اور دن جو ہے وہ معاش کا ذریعہ ہے، یعنی روزگاری کے لیے آپ دوڑ دھوپ کیجیے، روزی تلاش کیجیے، حلال روزی محنت کیجیے دن میں، اور رات میں کیا ہے، اگر کوئی انسان جاگنا چاہتا ہے رات میں تو ذکر الہی کے لیے جاگے، عبادت کے لیے جاگے، لیکن اتنی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے کہ بدن میں تھکاوٹ محسوس کرے، حتی الامکان تھوڑا بہت عبادت کیے اور سو جائے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ صحابی جو ہے وہ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، مسلسل کا یہی معمول تھا، رات میں پوری رات عبادت کر رہے ہیں اور دن میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو بلاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ تمہارے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ تم رات میں پوری رات نمازیں پڑھتے ہو۔ نمازیں کا مطلب نفل نماز، عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، نفل نماز تہجد کی نماز ہے یا نفل نماز ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ تم رات میں پوری رات نماز پڑھتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایسا مت کرو، رات کو کبھی عبادت کرو اور کبھی مت کرو، اور دن میں اگر کبھی تم نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہو تو روزانہ مت رکھو، کبھی رکھو کبھی کھاؤ پیو، یعنی روزہ مت رکھو۔ اور یہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے جسم کا بھی کچھ حق ہے۔ حق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو بھی ریسٹ چاہیے، آرام چاہیے۔ آپ دن میں پوری دن محنت کیجئے، اور اگر رات میں آپ جاگیے گا تو آپ بہت جلد بیمار ہو جائیں گے دنیاوی اعتبار سے۔ آپ اگر رات میں نیند پوری نہیں کیجئے گا اس کے اثرات کئی دن تک رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ معمول ہے کہ دن میں کھراٹے مار کے سوتے ہیں اور رات میں پوری رات جاگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر من نہیں کرتا کام کاج کرنے کا، محنت کرنے کا من نہیں کرتا۔ اسی لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن میں جو یہ حکم دیا کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے پیدا کیا، اللہ نے فرمایا، اور دن کو روزی کمانے کے لیے، اس میں حکمت ہے کہ رات میں جب آپ آرام کریں گے تو دن میں آپ کو کام کرنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، سستی اور کاہلی جو پیدا ہوگی وہ دور ہو جائے گی، آپ کے اندر پھرتیلا پیدا ہوگا۔ اس لیے عشاء کے بعد آپ جلدی سو جائیں اور صبح سویرے آپ اٹھ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا حکم دیا کہ دیکھو اس طرح مت کرو، رات بھر نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں آپ کو نمازیں پڑھنی ہے، تہجد کی نماز پڑھیے، آپ تہجد کی وہ تو تہائی حصہ میں ہے، رات کی تہائی حصہ کوئی آدمی سو کر جاگے آرام سے جاگ سکتا ہے تہجد کے لیے، 3 بجے 3:30 بجے آپ جو ہے فجر کی نماز اذان سے پہلے کم سے کم آدھا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے تو تہجد کی نماز آدمی پڑھ سکتا ہے فجر کی اذان سے پہلے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ تہائی حصہ میں، رات کے جو تہائی حصہ ہے اس میں اٹھے 2:30 بجے 3 بجے،
نیند لیکن کم سے کم پوری کرنی ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان رات میں 3-4 گھنٹہ بھی سو جاتا ہے رات میں، اور کوئی انسان دن میں 1 ہفتہ تک سو رہا ہے دن میں، وہ 4-5 گھنٹہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو محنت کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ کام کرے کہ جب رات ہو جائے، شمائل ترمذی میں ہے یہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات ہو جائے تو پھر روشنی کا اہتمام کرو، لائٹ جلا دو۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات ہو جائے اور آپ کھانے پینے سے فارغ ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھ لیے، اب جب سونے کا وقت ہو تو اس وقت کیا کرے؟ آپ روشنی کو ختم کر دیجئے، یعنی لائٹ کو آف کر دیجئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو ڈھک دیجئے بسم اللہ کہہ کے۔ برتن کو ڈھکنے کا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی موذی جانور برتن میں نہ آ جائے، کوئی جھوٹا نہ کر لے جانور، یا کچھ آ نہ جائے، پڑ نہ جائے۔ اب اگر ہم اس کو وہاں آ کے موذی جانور آ جائے، اگر ہم کچھ گلاس میں پانی پی لیے، کھانا کھا لیے، نقصان ہوگا، جان بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو ڈھک دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ پانی کا منہ کو بند کر دیجئے اور بسم اللہ کہہ کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ کہہ کے دروازہ کو بند کر دیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سونے کے لیے جائے تو اپنے پاس کچھ سامان رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھتے تھے، کیا کیا رکھتے تھے؟ سنت بھی، سرما رکھے اپنے پاس، سرما لگا کر بھی سوئے، سنت۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس تولیہ رکھتے تھے کہ اگر آپ ہاتھ دھوئے تو تولیہ سے آپ ہاتھ کو صاف کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ڈنڈا رکھتے تھے۔ ڈنڈا اس لیے رکھتے تھے کہ کوئی جانور آ جائے تو ہم اس کو مار سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کنگھا رکھا کرتے تھے اپنے پاس۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں جب سونے کے لیے جائے، سنت ہے، حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ کیا کہ آپ اپنے بسترے کو 3 مرتبہ جھاڑ لیجیے۔ جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں، سونے سے پہلے بسترے کو اچھی طرح جھاڑ لیجیے، اس لیے کہ اگر آپ نہیں جھاڑیں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی کیڑے مکوڑے آ جاوے، کوئی بھی چیز موجود ہو، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ 3 مرتبہ کیا کریں؟ بسترے کو جھاڑیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو قرآن کی تلاوت کر کے سوئیں، جتنا آپ سے ہو سکے۔ کچھ سورتیں پڑھ لیجئے، آپ کو اگر آدھا پارہ پڑھنا ہے آدھا پارہ پڑھ لیجئے، ایک پارہ پڑھنے کا من کر رہا ہے 1 پارہ پڑھ لیجئے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد یا عورت سونے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے پاس فرشتہ بھی آتا ہے، فرشتے بھی آتے ہیں اور شیطان بھی آتا ہے۔ فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں کہ تمہارا اعمال جو ہے وہ نیکی پر خاتمہ ہو، یعنی جو تمہارا اعمال ہو خاتمہ ہو نیکی پر۔ اور شیطان آ کر یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو خاتمہ ہو وہ برائی پر، کس پر ہو؟ برائی پر۔ تو اگر کوئی انسان ذکر الہی کر کر سوتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت، تو فرشتے رات بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
موت کے علاوہ کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. موت لکھی ہوئی رہے گی تو موت آئے گی. ایسا نہیں کہ ہم قرآن پڑھ لیے، قرآن کی تلاوت، تو اب سوچنے لگے کہ موت نہیں آئے گی. ایسا نہیں. موت کے علاوہ اور چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں. اگر کوئی رات میں سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے قرآن کی تلاوت کریں. آپ کو اگر 10 سورتیں یاد ہے، خوشی خوشی پڑھ لیجئے. آپ کو 2 سورتیں پڑھنی ہے، 2 سورتیں پڑھ لیجئے. 3 پڑھ لیجئے. آدھا پارہ پڑھنے کی استطاعت ہے، آدھا پارہ پڑھ لیجئے. 1 پارہ پڑھنے کی استطاعت ہے، 1 پارہ پڑھ لیجئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے جاتے تھے تو سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، ان تینوں سورتوں کی تلاوت کرتے تھے. دعا مانگنے کی طرح ہاتھ کو کرتے تھے اور اس میں دم کرتے تھے. ہاتھ میں دم کرنے کے بعد سر سے لے کے پیر تک اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے اور پیچھے بھی پھیر لیا کرتے تھے. اس لیے پھیرا کرتے تھے تاکہ شیطانی اثرات سے حفاظت رہے. دیکھیں، اگر کوئی انسان کو شک و شبہ ہے کہ میرے گھر میں حالات آ رہے ہیں یا میں جو ہے ڈر جاتا ہوں یا کوئی کچھ کر دیا ہے، تو آپ ادھر ادھر کا چکر نہ لگائیں. قرآن کی تلاوت کیجئے، نمازوں کا پابندی کیجئے، اور گھر میں اگر کوئی نماز سے سستی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت سے ان کو حکم دیجئے. ساری کی ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کو بندوں کے لیے شفا قرار دیا ہے. آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، شفا اللہ تعالیٰ دے دیں گے. اگر کوئی حالات، پریشانیاں، جادو سحر کا معاملہ ہو، آپ قرآن کی تلاوت کر لیجئے، اپنے اوپر دم کر لیجئے، اپنے بچوں میں دم کیجئے، ساری پریشانیاں، ساری بلائیں ختم ہو جائیں گی. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زیادہ بسترا کو نرم مت کیجیے. لیکن اب تو خیر یہ بہت مشکل ہے. اب تو سارے لوگ جو ہے بسترا نرم ہی رکھتے ہیں، اسپیشل گدا رہتا ہے ملائم قسم کا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی سوئے، کبھی بھی نرم بسترے میں نہیں سوئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے؟ چمڑے کا بستر. اس پر کھجور کی چھال پڑی ہوئی تھی. کھجور کی جو چھال ہے وہ کھجور کی چھال کو بھر دیے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی. اسی طریقے سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا کا کیا عالم تھا، کون سے بسترے پر آرام فرماتے تھے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹاٹ تھا، اور وہ ٹاٹ کو ہم دوہرا کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسا کرتی ہے کہ وہ ٹاٹ کا جو بسترا ہے اس بسترا کو چوڑا کر دیتی اور چوڑا کرنے کے بعد بسترا بچھا دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے ہیں تو تھوڑا سا نرم محسوس کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر حضرت حفصہ سے عرض کرتے ہیں، حفصہ آج کیا بات تھی کہ رات کو میں سویا مجھے نرم بسترا معلوم ہوا، تم نے کچھ کیا ہے کیا؟
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ نہیں کیا، وہی ٹاٹ کا بستر تھا، لیکن اس بستر کو میں چوڑا کر کے بچھا دیا تاکہ آپ کو آرام محسوس ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفصہ آئندہ ایسا کبھی مت کرنا، آج نرم بستر پانے کی وجہ سے میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہیں پایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر۔ آج ہم مخمل میں سو رہے ہیں، آج ہم نرم بسترے میں سو رہے ہیں، آج اسی کا عالم ہے کہ ہم تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ رہے۔ وہ تہجد تو دور کی بات، آج فجر کی نماز ہم نہیں پڑھ رہے، اس لیے کہ آج دنیا میں ہمیں آرام مل گیا، آج دنیا میں ہمیں سہولتیں مل گئی، آج دنیا میں ہم عیش و آرام میں پڑ گئے۔ خدا کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر سو رہے تھے، چٹائی پر سوئے، جب اٹھے تو پیچھے پیٹھ پر نشان پڑ گیا چٹائی میں سونے کی وجہ سے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے دیکھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کا عالم تو یہ ہے کہ وہ مخمل کے گدے پر سوتے ہیں، مخمل کے گدے پر، اور آپ چٹائی پر سو رہے ہیں۔ اتنے بڑے نبی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تو دیکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے دنیا جنت ہے، میرے لیے آخرت میں اجر ہے۔ آج ہم نے آرام پا کر اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقہ کو بھلا دیا، اور یاد رکھے جتنی بھی سہولیات دنیا میں آتے رہیں گے، ایمان والے لاپرواہی کرتے رہیں گے، اللہ کو بھولتے رہیں گے، کیونکہ یہ دنیا کا عیش و عشرت ایسا ہے کہ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ میں کیسے آرام سے رہ سکتا ہوں، میں کیسے آرام کے بستر پر سو سکتا ہوں، جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کا حکم کا انتظار میں ہے کہ کب اللہ کا حکم آوے اور میں سور پھونکوں اور یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، میں کیسے آرام سے رہ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں آرام سے نہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو احد کا پہاڑ سونا کا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا گیا تھا، آج تو اگر کسی کو تھوڑی سی بادشاہت دی جاتی ہے، آج اگر کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، آپ کو ہم اتنا پیسہ دیں گے، آپ کو ہم یہ چیز دیں گے، وہ ترنت تیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہے۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرانے کو تیار ہے، سنتوں کا جنازہ نکالنے کو تیار ہے، شریعت کے مطابق وہ ہر حکم کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا گیا کہ اگر آپ کو کرسی چاہیے، بادشاہت چاہیے، ہم سب آپ کو بادشاہ بنا دیں گے۔ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ مال و دولت چاہیے تو ہم اتنا مال و دولت دیں گے، کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسلیں کھائیں گی، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو جنت سے دسترخوان اتر سکتا تھا، کھانا آ سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے امت کو یہ پیغام دیا کہ امتیوں یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پوری زندگی کبھی بھی آرام سے نہیں رہے، ایک وقت کھانا کھاتے تھے تو دوسرا وقت فاقہ میں ہوتا تھا۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کے ہم فالو کر رہے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا والوں کے طریقے پر کامیابی ہے، ان کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، لیکن جو اصل کامیابی جن کے طریقے پر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ان کے طریقے پر ہم اپنی زندگی نہیں گزار۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب رات میں آپ سونے کے لیے جائیں تو سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیجیے، سورہ ملک کی تلاوت کیجیے۔ سورہ ملک کی بڑی فضیلت ہے، کہا گیا کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو یہ کل قیامت کے میدان میں یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت پورے آخر تک جو تلاوت کے معمول ہے ہمیشہ پڑھے گا، یہ سفارش کرے گی سورت، اور سفارش کر کے اس بندہ اور بندی کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جب رات میں آپ سونے کے لیے جائیں تو آپ یہ کام کریں کہ اپنے بچوں پر بھی قرآن کی تلاوت پڑھ کے دم کر دیا کریں، اس لیے کہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے، وہ شیطانی اثرات سے کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سونے اور جاگنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ سونے سے پہلے ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، کہ اللہ ہم تیرا نام لے کر مرتے ہیں اور تیرے نام لے کر ہم زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو یہ دعا سکھائی تھی کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو تم یہ دعا پڑھنا، اللہم بکا اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ یہ دعا صحابہ کرام کو سکھائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ دعا کو تم شام کے وقت پڑھا کرو۔ تو آپ عصر کے بعد، مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد بھی آپ اس دعا کو اہتمام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھتے